الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب ہے رکوب البدنی، قربانی کے جانور پر سوار ہونا۔ یہ ایک سوچ ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے نا، وہ قربانی کے جانور پر بھی بیٹھتے، وہ اس سے کوئی کام نہیں لیتے، اس طرح نہیں کرتے۔ آئیے ذرا دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یسوق بدنۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کے اونٹ کو ہانک رہا تھا، لے کر جا رہا تھا۔ فقال ارکبہ، آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ بھائی۔ فقال انہا بدنۃ، یہ جو قربانی کا اونٹ ہے۔ فقال ارکبہا، اور سوار ہو جا۔ قال انہا بدنۃ، اس نے پھر کہا جی یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ قال ارکبہا ویلک، آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ تجھ پر افسوس ہے، اس پہ سوار ہو جا۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کوئی قیمتی چیز نہیں، جب آپ نے فرما دیا نا تو کر گزرو۔ وہ واقعہ مشہور ہے، ممکن آپ کو پہلے بھی سنایا ہو، یاد دہانی کے لیے۔ کہتے ہیں نا وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ تھا نا، اس کا غلام تھا ایاز، اس کا غلام ایاز تھا۔ اس کو اپنے اس غلام سے محبت بڑی تھی۔ اب وزیر یہ دیکھ کے بڑا جلتے تھے کہ ہم وزیر ہیں، ہماری وہ ویلیو نہیں ہے جو اس غلام کی۔ انہوں نے ایک دن بادشاہ سے گلا کر ہی دیا، ہوتا ہے نا ساڑھ ایک دوسرے کا، جیلس، حسد۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا جواب تمہیں کل ملے گا۔ اگلے دن اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد ایک ٹیبل منگوا کے نا اس کے اوپر ایک بہت قیمتی پتھر، ہر ہیرا وہ رکھ دیا، اور ساتھ میں ہی تھوڑی رکھ دی۔ اس نے وزیر کو بلایا اور کہا اس ہیرے کو توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اتنا مہنگا ہیرا ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے، اور آپ اس کو توڑنے لگے۔ کہنے لگا دوسرے کو بھیجو۔ قصہ مختصر، ہر وزیر نے یہی بات کہی تھی، اتنا قیمتی پتھر ہم توڑنے جا رہے ہیں، نقصان کر لیں گے اپنا۔ آخر میں باری تھی ایاز غلام کی۔ ایاز کو کہا اس پتھر کو توڑ دو، اس نے تھوڑی پکڑی اور توڑ دی۔ سارے بڑے حیران کہ یہ کیا ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تمہارے نزدیک قیمتی چیز تھی پتھر، جبکہ ایاز کے نزدیک اگر کوئی چیز قیمتی تھی وہ میرا حکم تھا۔ جب میں نے کہہ دیا تو وہ پتھر کی کیا حیثیت ہے، اصل چیز تو میرا حکم ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو پھر پیچھے کیا چیز رہ گئی۔ اس میں یہ کہنا جی قربانی کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے یہ قربانی کا ہے۔ جب دوسری مرتبہ وضاحت ہو گئی، وہ تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کے جانور سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس پہ سواری کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یعنی ایک انسان جو تکلیف برداشت نہیں کر سکتا نا، وہ شریعت کی طرف سے اس کے اوپر لاگو بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی میں بیمار آدمی ہوں، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت یہ نہیں کہتی کہ نہیں، ہمارے جیسا کہتا مردہ تے مر جا نماز کھڑے ہو کے پڑھنی، نہیں، ایسا نہیں۔ شریعت کہتی کہ تم ٹھیک ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ انسان کہتا ہے یا اللہ میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ٹھیک ہے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو۔
ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابی تھے، وہ زخمی ہو گئے، سر میں زخم آ گئے، سردیوں کی راتیں تھیں۔ اب شریعت نے رخصت دی ہے کہ ایسا زخم، ایسی صورتحال جس میں انسان کی جان جانے کا ڈر ہو، لیکن اب پانی کی عدم موجودگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم۔ اب ایک مریض ایسا ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو پانی دکھایا بھی نا تو اس کی موت واقع ہو جانی، اس کو پانی بھی نہیں دکھانا بھی نہیں ہے اس کو، اب وہ آدمی بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اب ان کے سر میں زخم ہوا، ساتھیوں سے پوچھا کہ میں تیمم کر لوں؟ انہوں نے کہا جی نا تیمم نہیں ہو سکتا، نہانا ہی پڑے گا، غسل واجب ہو گیا نا۔ انہوں نے اسی حالت میں غسل کیا، سر میں جو زخم تھا وہ گل گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، فرمایا تم نے قتل کیا ہے اس کو، تم نے ہلاک کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی شریعت ایک رخصت دے رہی ہے، ایک سہولت دے رہی ہے، ایک فیسلٹی دے رہی ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ کیوں انسان اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے 2 بچوں کے سہارے پہ نا بیت اللہ کا طواف کر رہا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لیکن نظر مانی تھی کہ جب پیدل طواف کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اپنی حال پہ رہے، فرمایا سواری پہ سوار ہو جاؤ، ہمارے نہیں لوگ کرتے یہ، ہمارے شیخو پورا روڈ پہ میں نے کئی دفعہ لوگ دیکھے ہیں ننگے پاؤں تپتی زمین پیدل جناب لاہور جا رہے ہیں۔ کیا جی میں نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں علی حجی ویری رحمہ اللہ کے دربار پہ جاؤں گا، پیدل چل کے جاؤں۔ شریعت نے تو ایسی ہمارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی، شریعت تو ہمیں اتنی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ اس لیے قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی قربانی کا جانور ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے من ساق البدن معہ، جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر گیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملایا تھا اور قربانی کی تھی۔ فساق معہ الہدی من ذی الحلیفہ، آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأحل بالعمرہ، آپ نے ابتدا میں عمرے کے احرام کے ساتھ لبیک کہا، ثم احل بالحج، پھر اس کے بعد آپ نے حج کا لبیک کہا۔ فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج، لہذا لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کر فائدہ حاصل کیا۔ فکان من الناس من اہدی فساق الہدیہ، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ جانور تھے قربانی کے، ومنہم من لم یہدی، اور بعض ایسے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، قال للناس، آپ نے لوگوں سے کہا، من کان منکم اہدی، جس کے پاس تو قربانی ہے، فإنہ لا یحل لشیء حرم منہ، لہذا اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو بحالت احرام حرام تھی وہ حلال نہ ہوگی، حتیٰ یقضی حجہ، یہاں تک وہ اپنا حج مکمل کر لے۔ ومن لم یکن منکم اہدی، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے، فلیطف بالبیت وبالصفا والمروہ، وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، فلیقصر ولیحلل، اور بال کٹوا کے وہ احرام کھول دے۔ ثم یحل بالحج، پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ لے۔ فمن لم یجد ہدیا، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے، فلیصم 3 ایام فی الحج، تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجع الی اہلہ، اور جب گھر پہنچ جائے تو اس وقت 7 روزے رکھ لے، جس کے پاس قربانی نہیں، کیونکہ حج میں جب آپ نے قربانی دینی ہے، اگر آپ کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے تو 3 روزے ان ایام میں رکھ لیں اور 7 گھر میں واپس آ کے رکھ لیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کی گنتی مکمل ہو گئی۔ اگلی حدیث ہے من اشعر وقلد بذی الحلیفۃ ثم احرف، جس شخص نے ذوالحلیفہ پہنچ کر اشعار یعنی قربانی کی کوہان کو ہلکا سا زخم لگا دیا اور پھر اس کے گلے کے اندر کوئی ہار وغیرہ تندی وغیرہ ڈال دی، پھر احرام باندھا۔ عن المسور بن مخرمہ، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان سے مروی ہے
کہ خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ زمن الحدیبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں، حدیبیہ میں آپ نکلے مدینہ سے، فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، 1000 سے زائد صحابہ آپ کے ساتھ تھے، حتیٰ اذا کانوا بذی الحلیفہ، جب آپ ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچے، قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو ہار پہنایا، وَأَشْعَرَهُ، اس کو ہلکا سا زخم لگایا، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، اور پھر آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کو علامت کے طور پر یہ عرب لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور جانور کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا نشست میں کہ یہ جب قربانی کے گلے کے اندر ہار ڈال دیتے اور اشعار کر دیتے، ہلکا سا اس کا خون اس کے جسم پر مل دیتے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اور کوئی چور اس کو چوری نہیں کرتا تھا، کوئی ڈاکو اس کو ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، حتیٰ کہ اگر جانور راستہ بھول دے جاتا لوگ اس کو مکے کے راستے پہ ڈال دیتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جاہل، جن کو ہم جاہل کہتے ہیں۔ اور پڑھے لکھے مسلمان عید کے دنوں میں اپنا جانور لوگوں کا ایسے کھول کے لے جاتے ہیں جیسے پیسے انہیں دیے، بلکہ اپنا اس بار ایک لطیفہ بھی ہوا۔ لطیفہ یہ ہوا کہ ایک ضمناً بات آ گئی نا، ایک آدمی نے بکرا لے کے آیا، وہ آپ کو پتا ہے اس بار ریٹ بھی بہت زیادہ تھے، تو وہ لا کے اس نے گلی میں باندھا، کو بکرا بندہ اٹھا کے لے گیا۔ اگلے دن اہل محلہ دیکھ ہی لیتے ہیں جانور، وہ اگلے دن جب بازار میں مارکیٹ میں گئے نا تو وہی بکرا وہاں پہ کھڑا، ان کو کچھ شک ہو گیا کہ یہ جانور تو کل ہماری گلی میں بندھا ہوا تھا۔ اچھا، انہوں نے اس سے ریٹ پوچھا تو کیا کہتے ہوتے ہیں کہ وہ چورا دی کمائی تے ڈانگا پر کو اس طرح کو محاورہ بولتے ہیں، ایسا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اس نے بالکل تھکا سا ریٹ لگا دیا، ان کو نہ سوج گئی، جیسے یہ 2 نمبری ہوئی، کہنے لگے یہ 10,000 روپے ہم سے لے لو، باقی گھر آ کے لے لینا، آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ چل پڑے۔ جب وہ گلی میں پہنچے تو جن کا چوری ہوا تھا نا، انہوں نے اس کو کوئی نشانی بھی لگائی تھی، اس کو مار کر سے یا قلم سے کوئی نشانی لگائی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی ہے، یہ نشانی بھی لگی ہوئی۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا، پھر انہوں نے پھینٹی راجی کے لائی نالے پیسے لے لے واپس۔ تو وہ زکوٰۃ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کسی کا، پیسے کسی نے خرچ کیے، اور پھر ماشاءاللہ قربانی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے بھائی صاحب نے اشارہ کیا ہے، تو نقلی نوٹ دے آتے ہیں، پیسے بھی جعلی دے آتے ہیں، جانور بھی خرید رہتے ہیں۔ عجب لوگوں کی جو ہے نا وہ کارستان ہے۔ یہاں ایک مسجد کے اندر آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن لوگ بہت ساری مسجدوں میں چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں چندہ جمع کرنے کے لیے، 4 آدمی، ایک آدمی نے 5,000 کا نوٹ دیا اور 4500 واپس بھی لے لیا۔ 4 آدمیوں نے چیک کیا، چاروں کو نہیں پتا چلا یہ جعلی، چاروں کو نہیں پتا چلا۔ وہ تو انتظامیہ کے ہاتھ میں جب گیا کہ بھائی یہ تو نوٹ ہی جعلی، نہیں تو 4 بندے نے چیک کیتا، مطلب 4 بدھو جے، تجھے بالکل بدھو جے تھا، پتہ نہیں لگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم مسلمانوں کے زمانے میں ہیں جی، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے زمانے میں ہیں، جو لوگوں کا جانور اپنا سمے کے کھول کے لے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ ٹگے ٹوکریاں بیچ دیتے ہیں۔ باہر کیف من قلد القلائد بیدہ، جس نے اپنے ہاتھ سے قلادہ پہنایا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہ بلغها، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اہدى ہدیا، کہ جو بندہ کعبہ میں قربانی کا جانور بھیجے تو اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو حج کرنے والے پر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ قربانی ذبح کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ابن عباس کہتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے۔ انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی قربانی کے قلادے اپنے ہاتھ سے بنائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے ان قلادوں کو ان جانوروں کے گلے میں پہنایا، ثم بعث بها مع ابی، اور میرے والد محترم کے ساتھ انہیں روانہ کیا، فلم یحرم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو ہے کیا کوئی چیز جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمائی تھی وہ آپ پر جانوروں کی قربانی تک حرام نہیں ہوئی۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ موقف تھا کہ جب قربانی بھیج دی تو حج کی پابندیاں شروع ہو گئیں،
جبکہ سیدہ عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خطا کھا گئے. اب دیکھیں اختلاف کرنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں کہا عبداللہ عباس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، نہ کہا ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو پتہ نہیں چلا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی ہستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس لفظ کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورتی کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب نبی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. نبی کے بارے میں ظالم کا لفظ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہم کیا کریں گے یا اللہ میں ہی قصوروار تھا. اتنا پیارا ترجمہ ہو گیا. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. ضالن کا معنی گمراہی ہوتا ہے. ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے ہدایت دے دی. یہ ترجمہ کریں گے؟ نہیں، ہم یہ ترجمہ کریں گے ہم نے آپ کو راستے سے ہٹا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. نہیں، بات نہیں بنتی. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی. یہ الفاظ کی بناوٹ کے حساب سے اس کی نسبت کی جب ہم کریں گے تو ترجمہ اس اعتبار سے کریں گے. اب کسی صحابی کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، دوسرا کہ جی کاذبہ. کاذبہ کا معنی تو ہوتا ہے جھوٹ بولنا، لیکن وہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے انہوں نے خلاف واقع بات کی ہے. واقعہ جو ہوا ہے نا اس کے الٹ بات کی ہے، ان کو پتہ نہیں چل سکا. آداب اختلاف اس موضوع پر ایک کتاب بھی ہے کہ جب کسی سے اختلاف کیا جاتا ہے تو کس انداز کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے. دیکھیں اختلاف انسان کے نظریات سے ہوتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا. جب ہم ذاتی حملے کرنا شروع کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظریے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے تو میں نے اس کے ذاتی مسائل کو چھیڑنا شروع کر دی. یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. وہ اس کی پرائیویٹ زندگی میں جو مرضی کرتا رہے. ہم نے اصل اس نے جس چیز کو اٹھایا ہے، جس نظریے کو اس نے بنیاد بنایا، ہم نے وہ اس کو فوکس کرنا ہے. ہاں اس کی نجی زندگی کے بارے میں ہم اس سے پرسنل طور پر ذکر کریں گے، لیکن عام مجمع میں ہم کیوں ذکر کریں؟ اصل تو جو اس نے سوال اٹھایا ہے ہم نے اس سوال کا جواب دینا ہے. یہ ہمارے ہاں بڑا عالمی ہے. آپ مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ کو پڑھ کے دیکھیے. یہ اپنے دور کے بہت بڑے مناظر تھے اور بڑے حاضر دماغ تھے ماشاءاللہ. اچھا اب ان کے جتنے یعنی مناظرے یا تحریری طور پر مکالمہ ہوا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ، تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ مرزا صاحب نے یہ فرمایا، مرزا صاحب نے یہ کہا، مرزا صاحب نے یہاں پہ غلط بات کہی. آپ وہ صاف کر کے بلا رہے. جب آپ مرزا انج کرتا ہے، مرزا انج کرتا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں. آپ کسی سے اختلاف کریں آداب کے دائرے میں رہ کے ہوئے، ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. ایک آدمی اٹھا کہنے لگا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کرو. دیکھیں نا کیسا انداز. آپ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر انصاف کرتا کون ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، میں نے اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اور تم مجھے مال غنیمت کے بارے میں کہہ رہے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس گستاخی کرتا نہ ہوتا. آپ نے فرمایا نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ پڑھیں گے ضرور لیکن عمل نہیں ہوگا. اور اس طرح کے بے شمار ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختلاف کرنے کا انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا. لیکن ہمارے ہاں اختلاف میں کیا کچھ کر دیا جاتا ہے اور کیا کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ کا گھر اور یہ مسند اور یہ منصب مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر مجھے کسی سے اختلاف ہے تو کسی کو مجھ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اگر میں اس کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتا ہوں، اگر وہ میرے بارے میں استعمال کرے تو میرے اوپر کیا گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.